الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یہاں سے حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. حج کے ارکان تو صرف 7ویں ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں، مگر شوال اور ذی قعد، جس کو ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی حج کے مہینے کہا گیا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص شوال سے حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. شوال سے پہلے رمضان میں یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے، تو شوال سے اگر کوئی حج کی تیاری کرتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے یا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اس پر یہ چیزیں لازم ہیں. نمبر 1، رفث سے بچنا. رفث کسے کہتے ہیں؟ ہم بستری کرنا یا عورت کے سامنے اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کرنا، اس کو رفث کہتے ہیں. جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو اب آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہیں، یا فحش کلام کرنا. البتہ حج کے احرام کے دوران نکاح کر سکتے ہیں. دوسری بات، فسوق سے بچنا. فسق کا معنی ہے گناہ یا برائی کا کام، ہر برے کام سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. تیسری چیز، جدال سے بچنا. جدال سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہم سفروں سے، اپنے خادموں یا اپنے نوکروں سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. دیکھیں، گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ویسے ہر جگہ پر ممنوع ہے، لیکن حج کے ایام میں بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ جو حج ہے یہ ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، تو اس لیے اس عبادت کے دوران ان چیزوں سے بچنے کا بطور خاص اعلان فرمایا. آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم بھلائی کرو، یعنی برائیوں کی ممانعت کے بعد اب نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ فسق کی بجائے تم تقوی اختیار کرو، لڑائی جھگڑے کی بجائے تم اخلاق حمیدہ اختیار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ ساتھ لے لو. شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، یمن کے لوگ حج کے لیے جب سفر کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، زاد راہ کچھ بھی ساتھ نہیں لیتے تھے. جب حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں پہنچتے تو وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی تو غضب اور خیانت کے مرتکب ہوتے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی حج کے لیے آپ نکلے تو اپنا زاد راہ ساتھ لے لیں. یعنی اب اس دور میں بھی جتنے دن آپ نے وہاں گزارنے ہیں، گھر سے لے کر واپس گھر آنے تک زاد راہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے اخراجات، کتنی رقم وہاں خرچ ہوگی، کتنا پیسہ خرچ ہوگا، وہ بھی ساتھ لازمی ہونا چاہیے. اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو. یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں. تم کہتے ہو ہم زاد راہ ساتھ نہیں لیتے، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن وہاں جا کر تم مانگنا شروع کر دو تو یہ تمام چیزیں تقوی کے خلاف ہیں. اور تقوی جو ہے یہ ایک بہترین زاد راہ ہے. اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے پرہیزگاری کا سامان ضروری ہے.
دنیاوی سفر کے لیے ساز و سامان ضروری ہے، آخرت کی کامیابی اور آخرت کے سفر کے لیے دل کا تقوی ضروری ہے، بندہ پرہیزگار بھی ہونا چاہیے۔ واتقونی، فرمایا مجھ سے ڈرو، عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے عقل کا تقاضا اترانا یا تکبر یا غرور کرنا نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے بندے کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ تو بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ یہ تو بے عقلی ہے۔ ابو جہل کا چہرہ سفید تھا، سفید چمڑی والا تھا، اور بڑا طاقتور اور بڑے قد والا جوان تھا، لیکن وہ تھا بے عقل۔ حضرت بلال حبشی رنگ کے سامنے تھے لیکن عقل مند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے اندر تقوی نہیں تھا، حضرت بلال حبشی تقوی اور پرہیزگاری والے تھے۔ تو اصل تقوی، اصل عقل مندی جو ہے نا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اگرچہ اس سے پہلے یقیناً تم بھٹکے ہوئے تھے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ حج کے سفر میں اگر کسی نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے تو ان کا حج ضائع ہو گیا۔ آیت مبارکہ میں اس کا رد کیا گیا کہ ایسے بندے کا حج ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت کے معاملات ارکان حج میں مخل نہیں ہوتے اس وقت تک تم حج کے سفر میں دوران سفر بھی تم تجارت کر سکتے ہو۔ یہاں مال کو رب کا فضل قرار دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے۔ مال کو اگر اچھی جگہ پر استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے، اگر مال کو بری جگہ پر استعمال کیا جائے تو پھر یہ مال بہت برا ہے۔ عبادات کے بہت سارے معاملات مال کے اوپر منحصر ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو مال کا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو مال لگتا ہے، عمرہ کرتے ہیں تو مال لگتا ہے۔ تو یہ مال فی نفس ہی برا نہیں ہے، اگر مال اچھی جگہ پر استعمال ہو تو یہ مال بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات کسے کہتے ہیں؟ عرفات ایک جگہ کا نام ہے۔ اصل میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حاجی لوگ حج کے دوران کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ مشہور مفسر امام ضحاک کا قول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان جدائی ہوئی تھی، پھر اللہ کے حکم سے ایک عرصہ لگا، اس کے بعد جب یہ دونوں احباب آپس میں ملے تو 9 ذی الحج کو اسی عرفات کے مقام پر دونوں جمع ہوئے تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس کا نام عرفہ ہے، یعنی پہچاننے کا دن، اور اس جگہ جس جگہ دونوں ملے تھے اس جگہ کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ تو میدان عرفات یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہی میدان عرفات ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، یہی میدان عرفات ہوگا، اور اسی جگہ پر تمام کی تمام دنیا روئے زمین پر رہنے والے لوگ یہی جمع ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم اس کے لیے ایک لمحے کے لیے میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ اگر میدان عرفات میں ٹھہرتا نہیں بلکہ نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو اس کا فرض قضا ہوگا۔ اسی طرح 9 ذی الحج کو اتنی دیر وقوف کرنا
کہ وہیں سورج غروب ہو جائے، یہ بھی حاجی پر واجب ہے۔ آخری بات یہاں ارشاد فرمائی، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے، جو حج میں امام ہوتا ہے، جو حج کا خطبہ دیتا ہے، وہاں جا کر وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ تو مزدلفہ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے محصر، اس وادی میں نہیں ٹھہرنا، اس وادی کے علاوہ باقی پورے مزدلفہ میں کسی جگہ پر بھی حاجی ٹھہر سکتا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا حاجی کے لیے وہاں پر واجب ہے۔ اگر بغیر عذر کے مزدلفہ میں حاجی ٹھہرتا نہیں ہے تو اس پر دم لازم ہوگا، اور مشعر حرام کے پاس جو وقوف کرنا ہے وہ افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران کیا کریں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے، تحلیل کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ اس کام کے علاوہ حاجی کو کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ تم ذکر اور عبادت کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، لہٰذا تم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنی پیاری بات اور کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ہم عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ذریعے سے ہمیں یہ طریقے سکھائے، تو اس عظیم نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ